والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. نعت شریف جو اشعار میرے ساتھ مل کے پڑھنے پھر گفتگو شروع کرتے ہیں. جب سے تیری نظر سے نظر مل گئی میرے آقا، جب سے تیری نظر سے نظر مل گئی ہم کو دونوں جہاں کا پتہ مل گیا. ناز کرتا ہوں اپنے مقدر پہ میں الحمدللہ. ناز کرتا ہوں اپنے مقدر پہ میں ناز کرتا اپنے مقدر پہ میں. آپ جیسا مجھے پیشوا مل گیا ناز کرتا ہوں اپنے مقدر پہ میں ناز کرتا ہوں اپنے مقدر پہ میں. آپ جیسا مجھے پیشوا مل گیا جب سے تیری نظر سے نظر مل گئی. اور یہ عذاب میری بے اثر ہی رہی، یہ نماز میری بے خبر ہی رہی. اور ایک سجدہ میرا خوب سجدہ ہوا، ایک سجدہ میرا خوب سجدہ ہوا. سجدہ کرنے کو جب رہنما مل گیا ایک سجدہ میرا خوب سجدہ ہوا. سجدہ کرنے کو جب رہنما مل گیا ناز کرتا ہوں اپنے مقدر پہ میں. آپ جیسا مجھے پیشوا مل گیا ناز کرتا ہوں اپنے مقدر پہ میں. حمد و ثنا کے بعد واجب الاحترام یاران گرامی سامعین حاضرین، آج شب بیداری کی چوتھی رات ہے، 27ویں شب ہے، اور الحمدللہ میں اپنے کریم کا جس قدر بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے کہ پہلی رات سے لے کر آج کی رات تک ان راتوں میں جو میرے کریم نے کرم فرمایا ہے، جو میرے حضور کی رحمت برسی ہے. اس دن مقصود صاحب کہہ رہے تھے کہ دلوں کے زنگ اتار دیے ہیں، دل روشن ہو گئے ہیں.
اس کے بعد 29ویں رات آخری طاق رات ہے الحمدللہ۔ اور پچھلے سال پہلی دفعہ ہم نے رمضان شریف کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب بیداری کا پروگرام ترتیب دیا تھا۔ الحمدللہ اس سال دوسرا سالانہ یہ پروگرام ہے، اور یقین کیجیے کہ مجھے خود بھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ ان راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس طرح رحمت برستی ہے، اور ان راتوں میں اس طرح میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی نظر کرم ہوتی ہے۔ ان کا اس کا یقینی طور پہ اندازہ نہیں تھا، دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ کتنی بابرکت راتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم ان بابرکت راتوں میں شب بیداری کر کے ساری رات اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزاریں، اور اس رات کے فیوز و برکات سے اپنے دلوں کو اور اپنے ذہنوں کو معطر کریں۔ اور میری آج کے پروگرام میں بڑی خوش قسمتی ہے کہ عالم حبیب فاضل جلیل حضرت علامہ محمد سہیل اختر مرتضی صاحب، آپ نے شفقت فرمائی، آپ جلوہ گر ہوئے۔ آپ کے ساتھ حضرت علامہ مولانا حافظ محمد جاوید قادری صاحب تشریف فرما ہے، حضرت علامہ مولانا محمد گلزار قادری صاحب تشریف فرما ہے، اور میرے پرانے اور بچپن کے دوست حافظ علی محمد صاحب، حافظ علی احمد صاحب تشریف لائے ہیں۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ سامنے تشریف لائیں، مہربانی یہاں تشریف لے آئیں۔ آپ کو دیکھا دل باغ باغ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اور یہ میرے کھنیے کی میں میرے مدرسے کے بالکل شروع کے میرے دوست ہیں، میرے کلاس فیلو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، انہوں نے شفقت فرمائی ہے۔ سامنے ذی وقار، آج کی گفتگو قرآن پاک کے 30ویں سپارے سے سورہ القدر کے حوالے سے ہے، اور گفتگو سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سورہ مبارکہ پر صحیح طور پہ گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں اللہ مجھے وہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامنے ذی وقار، رب کائنات نے یہ پوری سورہ مبارکہ نازل فرمائی ہے، اور یہ سورہ مبارکہ شب قدر یعنی لیلۃ القدر کے حوالے سے نازل فرمائی ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے نازل کیا ہے اس قرآن کو قدر والی رات میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کیا سمجھے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہاں میں رک کر ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی ان آیتوں کے لفظوں پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن رب کائنات نے فرمایا کہ بے شک ہم نے، اور یہ لفظ 2 دفعہ کہا، انا بے شک ہم نے، انزلنا ہم نے نازل کیا، 2 دفعہ یہ کہا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو واحد ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات تو ایک ہے، واحد ہے، اور سیغہ یہ آنا چاہیے تھا کہ انی انزلتہ، کہ بے شک میں نے نازل کیا ہے، واحد کا لفظ آنا چاہیے تھا۔ لیکن رب کائنات نے اس رات کی عظمت اور اس رات میں نازل ہونے والے قرآن کی عظمت کے پیش نظر فرمایا کہ اب
چونکہ مجھے اپنی کتاب کا ذکر کرنا ہے، مجھے اس بابرکت رات کا ذکر کرنا ہے، تو اب میں اپنے آپ کو اکیلا نہیں بلکہ اپنے ساتھ اپنی صفتوں کو بھی شامل کر کے کہتا ہوں کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، کہ ہم نے نازل کیا ہے اس قرآن کو۔ میری واحد ذات نہیں بلکہ میں اپنی صفات کو جمع کر کے، میری جتنی بھی صفات ہیں ان میں غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، مہربان، قدردان اور رحم کرنے والا، گناہوں کو چھپانے والا، ان ساری صفتوں کو جمع کر کے اب میں کہتا ہوں کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ فرمایا اس قرآن کو نازل کیا قدر والی رات نے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا سمجھے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ سامنے ذی وقار حاجی رانا سرفراز خان سلطانی صاحب صدر جماعت اہل سنت پاکستان آپ تشریف لائے، آپ کے ساتھ ڈاکٹر محمد فیض الحسن صاحب تشریف لائے، اور ان کے ساتھ میرے اسواد گرامی محمد ارشد چودھری صاحب تشریف لائے۔ میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان تمام معززین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں بات عرض کر رہا تھا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ اے حبیب آپ کیا سمجھے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اس آیت مبارکہ کو بنیاد اور دلیل بنا کر بعض دفعہ یہ بات کہی جاتی ہے کچھ لوگوں کی طرف سے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اگر حبیب علیہ السلام کو ساری چیزوں کا علم دیا ہوتا تو اللہ نے قرآن میں یہ کیوں کہا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ حبیب آپ کو کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو اگر حبیب علیہ السلام کو نہیں پتا تھا تو تبھی تو کہا نا کہ آپ کو کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو خدا تعالیٰ تو خود حبیب علیہ السلام سے کہہ رہا ہے کہ آپ کو کچھ پتا نہیں، تو پھر آپ کہیں کہ اللہ نے ہر شے کا علم عطا کر دیا۔ تو اس آیت کو بنیاد بنا کر بھی بعض دفعہ یہ اعتراض کر دیا جاتا ہے، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ لفظ ادراک کا آپ لغت کے اندر معنی دیکھیں اور صحیح طور پر پھر ہی آپ اس آیت کا ترجمہ کر سکیں گے کہ ادراک کا مطلب کسی چیز کا علم نہ ہونا نہیں ہوتا۔ ادراک کا مطلب ہے کہ کسی شے کا احاطہ کر لینا اور کسی شے کی ہر جز کو اپنے احاطے میں لے لینا، اس کو ادراک کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ سب لوگ مجھے جانتے ہیں نا، میرے نام کا بھی آپ کو پتہ ہے، آپ مجھے جانتے بھی ہیں، یعنی آپ کو میرے بارے میں علم تو ہے لیکن آپ کو میرا ادراک نہیں ہے۔ ادراک کیا ہوگا؟ تعارف اور علم صرف اتنا ہے کہ آپ کو میرے نام کا پتہ ہے، میری شکل یاد ہے، یہ تعارف کے لیے کافی ہے۔ لیکن ادراک کس کو کہتے ہیں؟ ادراک اس شے کو کہتے ہیں کہ آپ کو میرا مزاج بھی پتہ ہو، آپ کو میری پسند بھی پتہ ہو، آپ کو میری ناپسند بھی پتہ ہو، میرے سونے کا وقت، میرے اٹھنے کا وقت، میں کیسا کپڑا پہنتا ہوں، کیسا جوتا پہنتا ہوں، کس طرح سواری کرتا ہوں، کیا کھانے میں پسند کرتا ہوں، یہ جو مکمل تفصیل ہے اس کو ادراک کہا جاتا ہے۔ جس شخص کو کسی شے کے بارے میں جب اس قدر تفصیل سے پتہ ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ مجھے اس کا ادراک حاصل ہو گیا ہے، میں نے اس کو پورا اپنے گھیرے میں لے لیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار علیہ السلام کے علم کی نفی نہیں کی کہ حبیب آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے، نہیں، یہ ترجمہ ہی غلط ہے، ایسا ترجمہ نہیں۔ ترجمہ یہ ہوگا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے حبیب آپ کیا سمجھے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، آپ کیا سمجھے کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ اور پھر بعض دفعہ استاد کے پڑھانے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جب استاد نے کسی شے کے بارے میں طالب علم کو بتانا ہو تو استاد اسی چیز کا پہلے سوال بنا کے اس کے سامنے پیش کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے آپ کو بتانا ہے کہ اس کاغذ پہ کیا لکھا ہے، مثال دے رہا ہوں، اس کاغذ پہ کیا لکھا ہے میں نے آپ کو بتانا ہے، میرا مقصد آپ کو اس پر لکھا ہوا بتانا ہے۔
لیکن میں ایسے ہی پہلے پوچھوں گا کہ بتاؤ بھلا اس کاغذ پہ کیا لکھا ہوا ہے، آپ سے پوچھوں گا بتاؤ اس کاغذ پہ کیا لکھا ہوا ہے، تو آپ خاموش ہو جائیں گے کہ پتہ نہیں، تو پھر میں آپ کو خود ہی بتا دوں گا کہ اس کاغذ پہ یہ لکھا ہوا ہے۔ تو علم آ گیا نا، علم کی نفی تو نہیں ہوئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ اے حبیب آپ کیا سمجھے کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ یہ سوال کرنے کے بعد رب کائنات نے خود ہی بتا دیا کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر وہ رات ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل رات ہے۔ میں نے خود ہی سوال کیا اور سوال کے بعد پھر خود ہی اس کا جواب بھی ارشاد فرما دیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ اب لیلۃ القدر کا تعارف جو رب کائنات نے کروایا ہے وہ بیان ہو رہا ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات جو فرمائی کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، پہلی فضیلت کیا ہے کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ پہلی فضیلت کیا ہے بولیے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ دوسری فضیلت فرمایا کہ دوسرا کام اس رات میں یہ ہوتا ہے کہ تنزل الملائکہ، فرشتے نازل ہوتے ہیں، والروح، اور حضرت روح الامین حضرت جبریل امین بھی فرشتوں کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، فیہا، اس رات میں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے۔ اللہ اپنے فرشتوں کو بما جبریل امین حکم ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں اور اے جبریل امین، آپ سارے کے سارے آسمان دنیا پر نازل ہو جائیں، اور پھر کیا ہو؟ من کل امر، ہر معاملے کے بارے میں، ہر معاملے کے بارے میں اور ہر حکم کے بارے میں آپ آسمان دنیا پر نازل ہو جائیں، اور یہ تمام معاملات کو نوٹ کرتے ہیں، تمام معاملات کی جانچ پڑتال کرتے ہیں اللہ کے سارے فرشتے اور جبریل امین۔ اور یہ کب تک چلتا ہے؟ فرمایا کہ سلام، اللہ کے سارے فرشتے اور حضرت جبریل امین سلامتی بھیجتے رہتے ہیں، سلامتی کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ کب تک؟ ہیا حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ یعنی اس رات میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل کرتا ہے، اور وہ فرشتے ساری رات اللہ کے بندوں کے لیے امن اور سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ دعاؤں کا جو ہے، فرشتوں کی دعائیں، یہ کوئی گھنٹے 2 گھنٹے 5 منٹ کی نہیں، بلکہ ساری رات کے دعائیں چلتی رہتی ہیں۔ ہی حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے، ساری رات اللہ کے فرشتے ہم گنہگاروں کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ سامنے ذی وقار، یہ 2 فضیلتیں قرآن پاک نے اس رات کے بیان فرمائی ہیں، لیلۃ القدر۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے اور یہ کون سی رات ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں حدیث عرض کرنے لگا ہوں، اور اکثر ہم اس حدیث پاک میں الجھ جاتے ہیں اور سمجھ نہیں آتی کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ یہ بات، یہ حدیث امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے لیلۃ القدر کے بارے میں بتایا کہ اے حبیب، یہ والی جو رات ہے نا، ایک ہی رات کے بارے میں بتایا کہ یہ والی جو رات ہے یہ لیلۃ القدر ہے، بتا دیا۔ اس بتائے کو ایک عرصہ گزر گیا، ایک وقت گزرا، یہاں تک کہ ماہ رمضان شریف آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ یہ والی رات ہے، ماہ رمضان شریف آ گیا۔ ماہ رمضان المبارک میں کسی صحابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایک دفعہ لیلۃ القدر کے حوالے سے بتایا تھا
تو ذرا ارشاد فرما دیجیے کہ وہ رمضان کی راتوں میں سے کون سی رات ہے؟ ابھی اتنی بات ہوئی ہے کہ باہر کچھ لوگوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بھی اس جھگڑے کی طرف متوجہ ہو گئے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی جو تخصیص اور تعیین کا جو علم دیا تھا، جو لیلۃ القدر کے بارے بتا دیا تھا ایک ہی رات کے بارے میں کہ یہ والی رات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس علم کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارک سے واپس لے لیا۔ یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ سنیے گا، یہ ساری سٹوری کی وہ علم واپس لے لیا۔ جب وہ جھگڑا وگڑا ختم ہو گیا، وہ سارا کام رفع دفع ہو گیا، تو پھر لوگ آ کے بیٹھے، تو پھر اس بات دوبارہ سے شروع ہوئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لیلۃ القدر کے حوالے سے ارشاد فرمانے لگے تھے، تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کے بارے اللہ نے مجھے علم عطا کیا تھا، لیکن تمہارے اس جھگڑے کی وجہ سے اللہ نے لیلۃ القدر کا علم مجھ سے واپس لے لیا ہے۔ لیکن مجھے اتنا یاد ضرور پڑتا ہے کہ لیلۃ القدر کو رمضان شریف کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو، یعنی ایگزیکٹ جو رات تھی وہ رات نہیں بیان فرمائی، بلکہ فرمایا کہ رمضان شریف کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ یہ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے اور یہی حتمی فرمان ہے۔ اب اس پر یہ پھر بعد میں ایک الگ تبصرے ہیں کہ اس سے مراد کون سی رات ہے۔ کسی نے کہا 21ویں رات ہے، کسی نے کہا 23ویں رات ہے، کسی نے کہا کہ یہ 25ویں رات ہے، زیادہ تر علماء نے کہا کہ 27ویں رات ہے، اور ہمارے ہاں ویسے بھی 27ویں رات کو ہی لیلۃ القدر سمجھی جاتی ہے، اور اسی رات بالخصوص عبادت کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور باقی راتیں ہم کوئی اتنا خاص اہتمام نہیں کرتے، خاموشی سے گزار دیتے ہیں۔ لیکن سامعین عزیز وقار، اب یہ جو علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے واپس لے لیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام میں کوئی کمی تھی؟ کیا یہ کوئی نقص تھا؟ نہیں، یہ کمی نہیں تھی، یہ نقص نہیں تھا، بلکہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سرکار کے غلاموں پر ایک رحمت تھی، سرکار کے غلاموں پر ایک رحمت تھی۔ کس طرح؟ آپ دیکھیں کہ اگر لیلۃ القدر کا علم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو عطا فرما دیتے اور بتا دیتے کہ یہ فلاں جو رات ہے نا، یہ رات لیلۃ القدر ہے، ایک ہی رات، اس کے بارے بتا دیتے، تو ہوتا کیا؟ ہوتا یہ کہ جو تو نیکوکار ہیں، جو نمازی ہیں، جو تقوی رکھنے والے ہیں، پرہیزگار ہیں اور عبادت کرنے والے ہیں، وہ تو اس رات میں عبادت کر کے اور 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب حاصل کر لیتے ہیں۔ اس رات عبادت کر کے 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب اور اجر حاصل کر لیتے ہیں۔ لیکن ذرا سوچئے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات میں عبادت کرنے کو، نیکی کرنے کو 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب قرار دیا ہے، تو کیا خیال ہے کہ اگر کوئی بندہ اس رات گناہ کر بیٹھے تو اس کو 1000 مہینوں کے گناہوں کی سزا نہیں ملے گی؟ یقیناً اگر کوئی اس رات کے اندر کہ اسے پتہ ہے، یقین ہے کہ یہی رات لیلۃ القدر ہے، لیکن پھر بھی غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، اپنے نفس امارہ کی وجہ سے وہ اس رات میں گناہ کر لیتا ہے، تو اس کو 1000 مہینوں کے گناہوں کا عذاب مل جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے غلاموں پر، اپنے حبیب کے غلاموں پر، اپنے بندوں پر یہ کرم فرما دیا کہ ایک رات کو مختص نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ تاک راتوں میں، یہ 5 راتیں ہیں جو تاک راتیں ہیں، ان 5 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، کہ اگر خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اگر ان راتوں میں کسی سے بھی گناہ ہو بھی جائے تو کم از کم یہ کہہ سکتا ہے یا اللہ مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ یہ لیلۃ القدر ہے۔
مجھے تو نہیں پتا تھا، تخصیص تو نہیں ہے، تعیین تو نہیں ہے، خاص تو نہیں کیا، ایک رات تو نہیں بتائی، 21ویں بھی ہو سکتی ہے، 23ویں بھی ہو سکتی ہے، 25ویں بھی ہو سکتی ہے، 27ویں بھی ہو سکتی ہے، 29ویں بھی ہو سکتی ہے۔ تو اگر کسی سے کوئی گناہ بھی اللہ نہ کرے کوئی گناہ ہو جائے ان راتوں میں، تو وہ 1000 مہینے کے گناہوں سے بچ جائے گا، اس وجہ سے کہ مولا مجھے تو نہیں پتا تھا کہ یہ لیلۃ القدر ہے، یا اللہ فرمائے گا کہ اس کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ لیلۃ القدر ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیلۃ القدر کی تخصیص اور تعیین کا علم اٹھا لینا بھی میرے مصطفیٰ کے غلاموں پر اللہ کا کرم ہو گیا، میرے مصطفیٰ کے غلاموں پر یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور پھر ایک اور بھی بات ہے ہمارے ہاں نا، یہ خیر قابل افسوس بات ہے کہ ہم نے چھوٹی چھوٹی عبادتوں پر بڑے بڑے اجر بیان کر دیے ہیں، بڑے بڑے ثواب بیان کر دیے ہیں۔ یہ 4 نفل پڑھ لو تو ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ 2 رکعتیں پڑھ لو تو ساری زندگی کی نمازیں شاید پوری ہو جائیں گی، قضا ہو جائیں گی۔ چھوٹی چھوٹی عبادتوں میں بڑے بڑے اجر بیان کر دیے حضرت، تاکہ کوئی بڑا کام کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، تاکہ زیادہ عبادت کی طرف ہمارا رجحان ہی نہ ہو، زیادہ عبادت کی طرف ہمارا میلان نہ ہو، اور بغیر محنت کے جو بھی شے کمائی جاتی ہے وہ پھر ضائع ہو جاتی ہے، اس کی قدر نہیں ہوتی، اس کی قدر نہیں ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہوا کہ لیلۃ القدر کو اگر ایک رات کے اندر بیان کر دیا جاتا اور بتا دیا جاتا کہ یہ رات ہے، تو ہم ایک ہی رات میں جاگ کر یا عبادت کر کے اور اس کے بعد پھر باقی ساری راتیں سوئے رہتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری عشرے کی 5 راتوں میں، تاک راتوں کے اندر لیلۃ القدر کو چھپا دیا ہے کہ کوئی بھی رات ہو سکتی ہے، تاکہ میرے مصطفیٰ کے غلام ہر رات کو لیلۃ القدر سمجھ کے مناتے رہیں، ہر رات شب بیداری کا اہتمام کریں، نوافل ادا کریں، قرآن پڑھیں، قرآن سمجھیں، حدیث پڑھیں، حدیث سمجھیں، اور مصطفیٰ کا ذکر کریں، خدا کا ذکر کریں۔ لیلۃ القدر کی تلاش کی وجہ سے میرے مصطفیٰ کے غلام یہ آخری عشرے کی 5 راتیں اللہ کی عبادت میں گزاریں گے اور اللہ کے ذکر میں گزارتے چلے جائیں گے، اور ظاہر بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے 2 اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سامنے اسی وقت میرا یہ خیال ہے ان تمام احادیث کو بڑی غیر جانبدارانہ طور پر جتنی مجھے سمجھ آتی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیلۃ القدر وہ ہے کہ جس رات آپ جاگیں اور جاگ کر عبادت کریں، اور آپ کو جس رات لطف آئے عبادت کا، مزہ آ جائے جس رات میں عبادت کا، آنکھیں تر، دل موم، دل نرم ہو، آنکھیں تر ہو، اور ایک وجدان کی کیفیت طبیعت کے اوپر طاری ہو، اور وہی رات لیلۃ القدر ہے جس رات خدا کی رحمت اس گنہگار دل پر برس جائے، جس رات میرے مصطفیٰ کا کرم ہو جائے اور یہ آنسو بہا دے، سمجھ لیں کہ آج کی رات ہی لیلۃ القدر ہے کہ میرے مصطفیٰ کا کرم ہو گیا، میرے خدا کی رحمت ہو گئی ہے، یہی رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سامنے سی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان راتوں میں اس قدر عبادت کی ہے اور اس قدر عبادت کا اہتمام کیا ہے کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات رب کی بارگاہ میں عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے قدمین شریف ہیں، میرے مصطفیٰ کے قدم مبارک پر ورم آ جاتا تھا، اور حضرت شیخ شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے قصیدہ بردہ شریف میں میرے مصطفیٰ کی اس کیفیت کو بیان فرمایا ہے، فرمایا کہ ظلمت سنت من احیی الظلام الی ان اشتقت قدماہ الضر من ورمی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ کہتے ہیں کہ ظلمت سنت من احیی الظلام الی، کہ میں نے
اس نبی کی سنت پر ظلم کیا ہے، میں نے اس نبی کی سنت پر ظلم کیا ہے۔ ظلمت سنت من احیی الظلام الا، کہ جس نبی نے ساری رات جاگ کر عبادت کی ہماری خاطر، ہمارے لیے جو نبی ساری رات جاگتا رہا، ہم نے اس نبی کی سنت کے ساتھ بھی ظلم کیا۔ انشتقت قدمہ در من ورمی، یہاں تک کہ آپ کے قدم مبارک سوج کر ورم کے ساتھ وہ سوج جایا کرتے تھے، تو ہم نے اس نبی کی سنت پر بھی ظلم کیا ہے۔ اور شہنشاہ نقشبندہ میرے شہر طریقت نے اس کا ترجمہ پنجابی زبان میں یہ فرمایا ہے، کہتے ہیں سنت ترک کی تھی میں تس دی، جاگیا رات اندھاری جو، سنت ترک کی تھی میں تس دی، جاگیا رات اندھاری جو، قدم مبارک سجے آگے بوتے رہتے وچ علم، مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں میں بالخصوص اس قدر عبادت کا اہتمام کیا کرتے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک پر ورم آ جایا کرتا تھا۔ اور بڑی پیاری حدیث ہے بخاری شریف کے اندر، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، آپ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ آپ سے کسی نے پوچھا، کہنے لگے کہ بتائیے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کیسی تھی، یا دوسرے لفظوں میں کہیں کہ سوال کیا گیا جی بتائیں آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سخی تھے، سرکار کتنے وہ سخی تھے؟ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما آپ بیان کرتے ہیں کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو سارا سال ہی سخاوت کیا کرتے تھے، سارا سال میں مصطفیٰ سخاوت کیا کرتے تھے، لیکن جب ماہ رمضان آ جایا کرتا تھا، جیسے ہی رمضان شریف آ جاتا، میرے مصطفیٰ کی سخاوت پہلے سے کئی گنا زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی۔ اور جو لفظ حضرت عبداللہ ابن عباس نے بیان کیے ہیں، میں کہتا ہوں ان لفظوں پر ہمارے جیسے لوگوں کی کروڑوں جانیں قربان ہوں۔ کہتے ہیں کانا اجود من ریح المرسلہ، میرے حبیب رمضان کے اندر اتنے سخی ہو جایا کرتے تھے کہ تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ میرے مصطفیٰ سخی ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ سیدی مرشدی یا نبی تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ اچھا حیرت والی بات یہ ہے کہ کسی کی سخاوت کی مثال دینا ہو، جیسے عبداللہ بن عباس نے مثال دی اور کہا کہ میرے مصطفیٰ کان اجود بالریح المرسلہ، میرے کریم آقا ماہ رمضان میں تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جایا کرتے تھے۔ میں کئی دفعہ سوچتا تھا اور سوچتا ہوں کہ کسی کی سخاوت کی مثال دینا ہو تو آج تک حضرت کسی نے ہوا کے ساتھ مثال نہیں دی۔ کسی کی سخاوت بیان کرنی ہو تو کہا جاتا ہے کہ فلاں بندہ اتنا سخی ہے، اتنا سخی ہے، وہ تو پہاڑوں سے بھی زیادہ سخاوت کرتا ہے۔ سخاوت کی مثال پہاڑوں سے دی جاتی ہے، سخاوت کی مثال حاتم طائی سے دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب بات آ گئی ہے، نام اس کا آ گیا ہے، تو میں یہ بات بھی کہوں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سرکار نے بھیجا نا طائف میں کہ آپ جائیں اور لوگوں پر اسلام پیش کریں، اگر وہ مان لیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو ان کو قیدی کر کے لے آنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے، جنہوں نے اسلام قبول کیا، مختصر عرض کر رہا ہوں، قبول کیا نہیں مانے تو ان کو پکڑ کے لے آئے۔ ان میں قیدیوں میں حاتم طائی یہ عیسائیوں کا بادشاہ تھا اور بڑا سخی آدمی تھا، اس کی بیٹی بھی ان قیدیوں میں قیدی ہو کے سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب قیدی سارے آ گئے تو قیدیوں نے حاتم طائی کی بیٹی سے کہا کہ آپ تو بادشاہ کی بیٹی ہیں اور ہم پھر آخر آپ کی رعایا اور محکوم لوگ ہیں، ہماری بات کرنا کچھ اور ہے، آپ کی بات کرنا کچھ اور ہے۔ عربی کا ایک محاورہ ہے کلام الملوک ملوک الکلام، کہ بادشاہ کی بات باتوں کی بھی بادشاہ ہوتی ہے۔ کہنے لگے آپ تو بادشاہ کی بیٹی ہیں
تو آپ جائیں نا مسلمانوں کے نبی کے پاس اور ان سے جا کر بات کریں، کوئی مذاکرات ہوں، کوئی رہائی کی کوئی گنجائش نکلے، کوئی صورت بنے، یا پتہ چلے کہ کیا صورتحال ہے، یا ہماری رہائی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، کوئی سمجھ تو کچھ آئے۔ حاتم طائی کی بیٹی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئی، اور یہاں حضرت صفانہ ان کا نام تھا، کیونکہ بعد میں اسلام قبول کر لیا انہوں نے، تو حضرت صفانہ رضی اللہ عنہ۔ اچھا، یہ جب آئے سرکار کی بارگاہ میں، ابھی اسلام نہیں قبول کیا، عیسائی مذہب سے تعلق ہے، سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے ہی نظر پڑی کہ یہ بیٹی آئی ہے اور اس کا سر ننگا ہے، میرے مصطفیٰ نے فوراً نگاہیں جھکا لی اور اپنے کندھوں سے اپنی چادر اتار کے کہا کہ اگرچہ ہمارے دشمن کی بیٹی ہے لیکن اس کے سر پر میری چادر اٹھا دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اقبال نے کہا فارسی میں ارمغان حجاز کے اندر اس واقعے کو نقل کیا اور کہا کہ چاد رکھ رہا چون نبی دخت رکھ رہا چون نبی بے پردہ بید اور چاد رش رہا بر سرے کو کشید۔ یہ اقبال کا شعر ہے۔ کہا کہ جیسے نبی علیہ السلام نے حاتم طائی کی بیٹی کو بے پردہ دیکھا تو اپنی چادر اتار کے اس کے سر پر دے دی اور پھر پوچھا کہ ہاں جی کیسے آنا ہوا؟ تو عرض کرنے لگی کہ میں آپ سے بات کرنے کے لیے آئی ہوں، آپ ہمارے اتنے لوگوں کو قیدی کر کے لے آئے ہیں آپ کے لوگ، تو میں آپ سے بات کرنے کے لیے آئی ہوں۔ فرمایا جی کریں بات۔ تو یارہ نگرامی، بندے کو بات کرنا آتی ہو نا تو بڑا بڑا کچھ بندہ منوا دیتا ہے، بات کرنا آتی ہو بڑا بڑا کچھ منوا لیا جاتا ہے۔ کہنے لگی کہ میں بات یہ کرنے آئی ہوں کہ میں نے سنا ہے آپ بڑے سخی ہیں، بات کرنے آئی ہوں میں نے سنا ہے آپ بڑے سخی ہیں۔ چلو ہوں گے سخی لیکن میرا باپ بھی بڑا سخی تھا۔ اچھا، جب اس نے یہ بات کی نا تو صحابہ کرام کے ساتھ بالکل بے چین ہو گئے کہ یہ کیا بات کر رہی ہے میرے آقا سے۔ حضرت صدیق اکبر بے قرار ہے، عمر فاروق بے چین ہے، کس نے کیا بات کر دی؟ کہنے لگی سنا ہے آپ بڑے سخی ہیں لیکن میرا باپ بھی بڑا سخی تھا۔ میرے باپ نے اپنے محل میں ایک 12 دری بنوا رکھی تھی اور اس 12 دری سمجھتے ہیں ایک برآمدہ ہوتا ہے 12 دروازوں والا، کہتے ہیں وہ 12 دری بنوا رکھی تھی اور اس 12 دری کے ہر دروازے پر میرے باپ کے نوکر اناج غلہ اور مال و دولت لے کر بیٹھ جایا کرتے تھے اور صبح سے لے کر شام تک فقیر آتے رہتے تھے، میرے باپ کے ملازم ان فقیروں کو دیتے رہتے تھے۔ اگر ایک فقیر ایک دروازے سے آ کر پھر دوسرے پر بھی آ جاتا تو اس کو خالی نہیں لوٹایا جاتا تھا، اس کو بھی خیرات دے دی جاتی، وہی پھر تیسرے پر آتا تو وہاں سے بھی خیرات دے دی جاتی، چوتھے پر آتا تو پھر خیرات دے دی جاتی، یہاں تک کہ اگر ایک بندہ ایک فقیر 12 دروازوں پر بھی آ کر میرے باپ کے نام سے سوال کرتا تو میرے باپ کا حکم تھا ملازموں کو کہ میرا باپ پھر بھی ان کو 12 دروازوں سے عطا کرتا تھا۔ میرا باپ بہت بڑا سخی آدمی تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عاشقوں کے امام ہیں، یقین کریں ایسے موقعوں پر عشق کا پتہ چلتا ہے، ایسے موقعوں پر محبت کا پتہ چلتا ہے کہ کس کا کس سے کیسا تعلق ہے، کس کا کس سے کیسا جذباتی تعلق ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا، کہنے لگے کہ کیا بات کر رہی ہے، تیرا باپ بڑا سخی ہے، تیرے باپ کی یہ سخاوت ہے کہ جہاں ایک فقیر کو آگے بار بار مانگنا پڑتا ہے۔ فرمایا یہ کیا سخاوت ہوئی کہ جہاں ایک فقیر کو آگے بار بار مانگنا پڑتا ہے، ایک دروازے پر، دوسرے دروازے پر، تیسرے دروازے پر۔ اب سن، میں تجھے بتاتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ کتنے سخی ہیں، میرے مصطفیٰ اتنے سخی ہیں کہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں اگر کسی نے زندگی میں ایک دفعہ بھی ہاتھ بلند کر لیا یا جھولی پھیلا دی ہے، سخیوں نے اتنا عطا کیا ہے، آقا نے اتنا عطا کیا ہے کہ پھر ساری زندگی کسی کے در پہ کبھی جھولی پھیلانے کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ نے جس کو ایک دفعہ عطا کر دیا
پھر کائنات کے ہر در سے اس کو بے نیاز کر دیا، پھر کسی کے سامنے مانگنا نہیں پڑا اس کو۔ اللہ اللہ۔ اور میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ سرکار علیہ السلام کے شان شیان بھی یہی ہے، سرکار کے شان شیان بھی یہی ہے کہ منگتا ہو سرکار کا اور دوسرے درباروں سے مانگتا پھرے، منگتا ہو آقا کا اور مانگتا کسی اور سے پھرے۔ یہ سرکار کی شان کے ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ یا تسی ساڈے کول آندے ہو تے روٹی بھی ساڈے کول کھایا کرو، کہ دیکھو نا کسی چودھری دا کوئی پراہنا آوے تے روٹی گوانڈیاں کولوں کھا لے تے اندے تسی کی عزت رہ گئی۔ تو سرکار کا جو منگتا ہے، سرکار کا جو منگتا ہے وہ کسی اور در جائے، میرے خیال میں یہ رب کی ذات کو بھی یہ گوارا نہیں ہے کہ منگنا مصطفیٰ کا ہو اور کسی اور در پر جا کر اپنا دستے طلب دراز کرنا۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ تو کیا سخاوت بیان کر رہی ہے؟ حاتم بھائی میرے مصطفیٰ سے جس نے ایک دفعہ مانگا ہے، ایک دفعہ مانگا ہے، پھر کبھی زندگی میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آئی۔ میں بات اصل میں کر رہا تھا حضرت عبداللہ ابن عباس کی وہ روایت عرض کر رہا تھا کہ فرمایا کہ میرے مصطفیٰ ماہ رمضان میں ویسے تو پورا سال سخاوت کرتے تھے، لیکن ماہ رمضان میں میرے مصطفیٰ کی سخاوت اس قدر زیادہ ہو جاتی تھی، کانا اجود بالریح المرسلہ، کہ تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ میرے مصطفیٰ سخی ہو جاتے تھے، آپ کی سخاوت ہوا سے بھی زیادہ ہو جاتی تھی۔ اور میں یہ سوچ مثال دے رہا تھا کہ سخاوت کو بیان کرنا ہو وہ تو پہاڑوں کے ساتھ بیان کی جاتی ہے کہ پہاڑ جتنا سخی ہے، فلاں آدمی تو بہت بڑا سخی ہے، لیکن ہوا کے ساتھ آج تک کبھی کسی نے مثال نہیں دی ہوگی۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس بہت بڑے عالم، فاضل، مفسر، محدث صحابی رسول ہیں، اگر وہ سرکار کی سخاوت کو ہوا کے ساتھ بیان کر رہے ہیں کہ سرکار تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ سخی، تو اس کا مطلب کوئی نہ کوئی بات ہے اس بات کے اندر، اور وہ بات کیا ہے یاران گرامی؟ مجھے تو یہ سمجھ آتی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے سرکار کی سخاوت کو ہوا کے ساتھ اس وجہ سے بیان کیا ہے کہ ہوا جب چلتی ہے تو پھر سب کے لیے چلتی ہے، ہوا جب چلتی ہے تو سب کے لیے چلتی ہے، ہوا جب چلتی ہے تو وہ اپنوں کے گھروں میں بھی آتی ہے، بیگانوں کے ہاں بھی اس کا جھونکا آتا ہے، ماننے والے ہوں تو ان کو بھی مستفید کرتی ہے، نہ ماننے والے ہوں ان کو بھی مستفید کرتی ہے۔ ہوا فرق نہیں کرتی کہ یہ میرے اپنے کا گھر ہے کہ بیگانے کا گھر ہے، ہوا جب چلتی ہے تو سب کے لیے چلتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے میرے مصطفیٰ کی سخاوت کو ہوا کے ساتھ اس وجہ سے بیان کیا کہ میرے مصطفیٰ جب سخاوت کرتے ہیں تو میرے آقا کی سخاوت سے صرف اپنے نہیں بلکہ بیگانے بھی فیض یاب ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بیگانے بھی فیض یاب ہوتے ہیں، اپنے تو اپنے، ماننے والے جہاں وہ مستفید ہوتے ہیں وہاں نہ ماننے والے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت فضالہ رضی اللہ عنہ، یہ میں بس بات سمیٹ رہا ہوں اور یہ حدیث پاک اس وجہ سے عرض کر رہا ہوں کہ اپنوں کو تو میرے آقا نے نوازا ہے نا، اب بیگانوں کو سرکار نے کس طرح نوازا، اس پر یہ مثال عرض کرنے لگا ہوں کہ سرکار علیہ السلام کے صحابی تھے حضرت فضالہ رضی اللہ عنہ۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ اے فضالہ آپ کیسے ایمان لے کر آئے ہیں، آپ مسلمان کیسے ہوئے، سرکار کی غلامی کیسے نصیب ہوئی؟ تو حضرت فضالہ کہتے ہیں کہ میری سرکار سے نسبت اور سرکار کی غلامی کا بھی عجیب ہی واقعہ ہے۔ کہتے ہیں میں مکے سے تھوڑا سا باہر ہمارا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، چھوٹی سی حویلی تھی، وہاں رہتے تھے، اور کہتے ہیں ہمارے چند گھروں میں درمیان میں چوک تھا، جیسے گھروں کے درمیان ہوتا ہے، وہاں ہمارے حویلی کے بڑے بوڑھے بیٹھا کرتے تھے۔ کہتے میں نوجوان تھا، طاقتور تھا، تیر بہت اچھا چلاتا تھا، نشانہ بڑا پکا تھا، اور بندہ طاقتور ہو، نوجوان ہو، صحت مند ہو، اور پھر کام دھندا کوئی نہ ہو تو پھر وہ کیا کرے گا، محلے میں لڑائیاں کرے گا۔ کہتے میں ایسے کبھی کسی سے پنگا، کبھی کسی سے پنگا، تو مجھے ایک دن وہ جو ہمارے چراہے میں جو ہمارے بڈھے بیٹھتے تھے
انہوں نے مجھے ایک دن کہا کہ اے فضالہ، تو ادھر جو لوگوں سے لڑتا پھرتا ہے تو مکے میں جا کے محمد کی خبر کیوں نہیں لیتا؟ استغفر اللہ، غلط معنوں میں اس نے کہا کہ یہاں جو لڑائیاں کرتا ہے تو اس کا جا کے ان کی جا کے خبر کیوں نہیں لیتا؟ تو کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ ان کو کیا ہوا، کون ہے وہ؟ کہتے ہیں وہ سردار قریش عبد المطلب کا پوتا ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے، اور وہ دیکھو نا ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے ان بتوں کی عبادت نہ کرو، صرف ایک رب کی عبادت کرو، اور وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ اب دیکھو نا ہم کئی نسلوں سے ان بتوں کی عبادت کرتے آ رہے ہیں، اب وہ ہماری اس عبادت کو غلط کہتے ہیں۔ حضرت فضالہ کہتے ہیں مجھے انہوں نے میرے بڑے کان بھرے اور مجھے بڑا جوش دلا کے اور بڑا غصہ دلا کے مکے بھیج دیا۔ کہتے میں اپنا اوزار ہتھیار جتنے بھی تھے اپنے طریقے سے ان کو چھپا کے اور میں وہاں سے چلا اور مکہ شریف آ گیا۔ کہتے مکہ شریف آ کے میں نے پوچھا اینا محمد، کہ سرکار کہاں ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار تو میں اپنی عقیدت کی وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے یہی لفظ کہا کہ محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے مجھے بتایا گیا کہ سرکار علیہ السلام حرم شریف کی طرف گئے۔ کہتے میں بھی پیچھے چلا گیا۔ کہتے پیچھے گیا تو سرکار علیہ السلام حرم شریف کی طرف جا رہے، منہ سرکار کا خانہ کعبہ کی طرف اس طرف جا رہے۔ کہتے میں ان کے پیچھے تھا اور میں تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا ہمارا، اور میں دائیں بائیں دیکھ رہا ہوں کہ اب موقع بنے تو میں اپنا وار کروں، تیر چلاؤں یا خنجر، جو بھی انہوں نے سوچا ہوا تھا۔ کہتے میں اپنے پوری تیاری میں تھا کہ میں اب حملہ کروں ان پر۔ کہتے میں عین حملہ کرنے والا ہی تھا کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پیچھے پلٹ کے دیکھا۔ کہتے جو سرکار نے بالکل ایسے پیچھے پلٹ کے دیکھا نا، تو کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ پھر وہاں رک گیا، ٹھہر گیا۔ تو سرکار علیہ السلام نے جو جملہ ارشاد فرمایا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور اشارہ کر کے کہا افضالۃ، اور تم فضالہ ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، فرمایا کہ تم فضالہ ہو۔ تو کہتا ہے کہ میں پہلے تو تھوڑا سا گھبرایا کہ میرا کس نے بتا دیا، ہو سکتا ہے کوئی مخبری ہو گئی ہو۔ پھر کہتے ہیں میں نے سوچا ہو کہ یہ ابھی تو کہیں وہاں بات ہوئی ہے، وہاں سے سیدھا میں ادھر آ رہا ہوں، تو کس نے آگے بتایا ہوگا۔ کہتے ہیں میں تھوڑا گھبرایا تو صحیح، لیکن پھر بھی میں نے تھوڑی ہمت کی اور میں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں، میں نے کہا جی نام ہاں میں فضالہ ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سرکار علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ ابھی بات تک پہنچا نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا فضالہ، فضالہ ہو تم؟ کہنے لگا جی ہاں فضالہ ہو۔ اچھا، لیکن اپنے چہرے کے تاثرات بالکل ٹھیک کر لیے حضرت فضالہ نے۔ سرکار نے دوسرا سوال کیا، فرمایا ماذا تحدث به نفسک، اے فضالہ دل میں کیا باتیں کر رہا ہے، یا دل میں کس ارادے سے آیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جب یہ سرکار نے دوسرا سوال کیا نا، تو میں نے کہا لو جی پکی بات ہے، ان کو پتہ ہے میرے بارے میں، یہ سب جانتے ہیں کہ میں کس ارادے سے آیا ہوں، اور پھر یہ ان کا شہر ہے، انہوں نے ضرور کوئی انتظام کیا ہوگا، میری آج خیر نہیں ہے، میں یہاں سے زندہ بچ کے نہیں جاتا۔ کہتے میں گھبرا گیا بالکل، اور میں نے گھبراتے ہوئے کہا کنت اذکر اللہ تعالی، کہ میں تو خانہ کعبہ میں اللہ کے ذکر کے لیے آیا ہوں، میں یہاں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے آیا۔ قربان جائیں میرے مصطفیٰ کے کرم پر، میرے مصطفیٰ کی نگاہ رحمت پر قربان جائیں کہ بیگانوں کو بھی کیسے فیض یاب دیا ہے کہ میرے مصطفیٰ کو وہ قتل کرنے کی نیت سے آئے ہیں، اور لیکن میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے ان سے رویہ کیا اختیار کیا جب انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا چل تیرے منہ سے جھوٹا ہی نکلا صحیح، چل تو اللہ کے ذکر کے لیے آیا ہے تو آ جا۔ کہتے میرے مصطفیٰ نے قریب بلایا، فوضع یدہ علی صدری، آقا نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا۔ کہتے یقین کرے کچھ نہیں پڑا، نہ سمجھایا، نہ کوئی تقریر کی، نہ کوئی واز کیا، بس اپنا ید اللہ والا ہاتھ میرے دل پر رکھا ہے۔ میرے دل کی دنیا بدل گئی۔ اس دل کے اندر آج سے پہلے مصطفیٰ علیہ السلام کی جتنی نفرت بھری ہوئی تھی، مصطفیٰ کا ہاتھ رکھنا تھا کہ اس سے کئی گنا زیادہ اس دل میں محبت پیدا ہو گئی ہے۔ اللہ
سامنے ذی الوقار جب سرکار علیہ السلام نے دل پہ ہاتھ رکھا، کہتے میرا دل کی دنیا ہی بدل گئی، اور میں فوراً سرکار کے قدموں میں گر گیا۔ میں نے کہا حضور اب یہ دل بدلا ہے، باطن بدل گیا ہے، تو اب ظاہر پیچھے کیوں رہے، کلمہ پڑھائیے اور اپنے غلاموں میں شامل فرما لیجیے۔ اللہ اللہ، میرے مصطفیٰ نے اس طرح، میں نے وہ ہوا کی مثال سے یہ بات ذہن میں آ گئی تھی کہ سرکار علیہ السلام کی سخاوت، میرے مصطفیٰ کا کرم، میرے مصطفیٰ کا فیض اس قدر بے پایاں برستا ہے کہ اپنے تو اپنے بیگانے بھی مصطفیٰ کے فیض سے فیض یاب ہو کر جاتے ہیں۔ الحمدللہ۔ حضرت زمان سقفی رضی اللہ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ میرے کچھ رشتہ دار رہتے تھے مدینہ شریف کے اندر، کہتے ہیں میں ان کو ملنے کے لیے آیا، اور مدینہ میں جب میں آیا نا تو مجھے پتہ چلا نا مکہ کے اندر، یہ مکہ کی بات ہے، کہتے ہیں مکہ شریف میں جب میں آیا نا تو جو قریش کے بڑے بڑے سردار ہیں یہ پہلے سے بیٹھے ہوتے تھے حرم پاک کے قریب ہی، دائیں بائیں ڈیرا بنا کے بیٹھے ہوتے، تو جو بھی بندہ آتا تھا تقریباً پہلے انہی کے پاس آتا تھا، پھر آگے کہیں جاتا تھا۔ کہتے ہیں جیسے ہی میں آیا تو سرداروں کے پاس بیٹھا، گپ شپ کوئی حال احوال پتہ کیا، کیا صورتحال ہے مکہ کے اندر، کیا چل رہا ہے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ٹھاک ہے سارا کچھ، لیکن نہ ہمارا ایک بھتیجا ہے محمد بن عبداللہ، وہ معاذ اللہ استغفر اللہ، جو حدیث کے اندر لفظ ہیں کہ وہ مجنون کے لفظ ہے، اب میں اس کا ترجمہ نہیں کروں گا اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ مجنون ہو گیا ہے، اس پر آسیب ہو گیا ہے، یا جنات کا کوئی سایہ اور اثر ہو گیا اس پر، اور وہ بڑی عجیب عجیب سی باتیں کر رہا ہے۔ حضرت زماد کہتے ہیں کہ میں نے کہا کیا باتیں کرتا ہے، انہوں نے کہا یہی وہ ان بتوں کو، ہمارے خداؤں کو، لات کو، حبل کو، عزا کو برا بلا کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ ایک خدا کی عبادت کرو، اور اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتا ہے، تو بس اس پر کچھ اثرات ہیں۔ حضرت زماد کہتے ہیں کہ میں جنات کا بڑا اچھا کاریگر تھا، جنات کا علاج کرنے والا تھا، اور میں اپنے علاقے میں یہ سارا کام کرتا تھا، اور اس زمانے میں ویسے بھی لوگ شہرت کے بڑے بھوکے ہوتے تھے۔ حضرت زماد کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں خیال آیا کہ اگر میں محمد بن عبداللہ کا علاج کر دوں، اگر میں ان کو ٹھیک کر دوں اور جنات کا اثر ان سے ختم کر دوں، تو وہ سردار کے پوتے ہیں، تو میری تو بڑی شہرت ہو جائے گی، اور اس پورے علاقے میں میرا تو بڑا نام ہو جائے گا کہ زماد بڑا قابل آدمی ہے، اور اس نے سردار عبد المطلب کے پوتے کے اثرات جو جنات وغیرہ کے وہ ختم کر دیے۔ کہتے ہیں کہ میں نے دل میں ٹھانی کہ اب میں ان سے مل کر جاؤں گا، اور ان سے ملاقات کیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ حضرت زماد کہتے ہیں میں وہاں سے اٹھا، اور پتہ کرتے کرتے میں سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گیا۔ حضرت صدیق اکبر بیٹھے ہیں، تقریباً 6 صحابیوں کے نام لیے کہ یہ صحابی سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کہتے میں گیا اور میں نے جا کے سرکار علیہ السلام سے کہا کہ جی مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ پر مطلب کوئی اثرات ہے، بڑا دکھ ہوا سن کے، لیکن آپ پریشان نہ ہوں، میں اس کا علاج کرنا چاہتا ہوں، اور میں آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، آپ پریشان نہ ہوں، اور اگر آپ اجازت دیں تو میں علاج شروع کروں، یا جو میں نے پڑھنا ہے جو بھی طریقہ کروں میں علاج شروع کروں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خاموش، کوئی جواب نہیں دیا، سرکار اس کو دیکھ رہے، صحابہ کرام حیرت میں یہ کیا احمقانہ بات کر رہا ہے، بیوقوفانہ بات کر رہا ہے۔ اچھا اب یہ سمجھے کہ شاید ان کو میری بات سمجھ نہیں آئی، انہوں نے دوبارہ پھر کہا اجی میں یہ کہنے آیا تھا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ پر کچھ جنات کے اثرات ہیں، تو میں اس کا علاج کر سکتا ہوں، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، اگر آپ کہیں تو میں شروع کروں۔ سرکار پھر خاموش ہو گئے، کوئی بات نہیں۔ تیسری دفعہ پھر جب اس نے یہی بات دہرائی تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک، سورہ فاتحہ پڑھی، پوری سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اور کئی جگہوں سے میرے مصطفیٰ نے قرآن پاک پڑھا۔ جب سرکار نے قرآن پاک پڑھا تو حضرت زماد کہتے ہیں اللہ جانے وہ کیا بات تھی اور اس کلام کی کیا تاثیر تھی، جو مصطفیٰ علیہ السلام کلام پڑھتے جا رہے ہیں وہ کلام میرے دل پر اثر کرتا جا رہا ہے، اثر کرتا جا رہا ہے۔ جب وہ سرکار خاموش ہو گئے تو
تو میری کیفیت بالکل بدل گئی. میں نے عرض کی کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ یہی کلام میرے لیے دوبارہ پڑھ سکتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا کیوں نہیں. سرکار نے پھر پڑھا. کہتے ہیں میری بے چینی اور بے قراری اور بڑھ گئی. میں کہا جی بس ایک دفعہ مجھے دوبارہ اور پڑھ کے سنا دے. تیسری دفعہ میرے مصطفیٰ نے یہی کلام پڑھ کے سنایا تو میں فوراً قدموں میں گر گیا. میں نے کہا کہ جس بندے کی زبان سے اس قدر حکمت والا کلام جاری ہوتا ہے اس پر کوئی اثر یا اثرات نہیں ہو سکتے. وہ یقیناً اللہ کا سچا رسول، اللہ کا سچا حبیب ہے. سرکار کے قدموں میں گر گیا. اللہ اکبر. آئے تھے سرکار کا علاج کرنے کے لیے اور میرے مصطفیٰ نے روحانی اور جسمانی دونوں علاج کر دیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ کی زبان سے ان الفاظ کا نکلنا تھا کہ وہ دل پر اثر کرتے ہوئے، دل میں اثر کرتے ہوئے. 3 دفعہ انہوں نے کہا تھا کہ جی اگر آپ اجازت دیں تو میں شروع کروں، تو 3 دفعہ ہی میرے مصطفیٰ نے پڑھا. تو ان کا شروع کرنا تو شروع نہ ہو سکا، لیکن میرے مصطفیٰ نے جو پڑھا وہ دل میں ایسا پیوست ہو گیا کہ میرے کریم آقا کے قدموں میں گر گئے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. ایسی سرکار کی زبان مبارک کی تاثیر. احمد فراز کا مجھے شعر یاد آ رہا ہے کہ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام، ہم تو اپنے مزاج کی بات کریں گے کہ میرے مصطفیٰ کے وہ لب ہے مبارک ہیں کہ آقا علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے، اپنی نگاہ مبارک سے آقا علیہ السلام نے بڑوں کے علاج کیے. اور بات کہاں سے کہاں نکل گئی. میں عرض کر رہا تھا کہ کانا اجبد من ریح المرسلہ، کہ ماہ رمضان میں میرے مصطفیٰ کی صحابت تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ ہو جایا کرتی ہے. اور ہوا جب چلتی ہے تو پھر سب کے لیے چلتی ہے، سب اس سے فیض یاب ہوتے ہیں. سب میری وقت یقین کریں کہ یہ بھی ماہ رمضان ہے اور ماہ رمضان کے ہم آخری دن گزار رہے ہیں. اور میرا اس بات کا یقین ہے اور اس بات پر مجھے کامل یقین ہے کہ جس طرح میرے مصطفیٰ اپنی حیات طیبہ کے اندر ماہ رمضان کے اندر اپنے غلاموں کو فیض یاب کیا کرتے تھے، آج بھی میرے مصطفیٰ اپنے روزہ اضحیٰ کے اندر جب سارا سال بھی سخاوت کرتے ہیں، لیکن آج بھی میرے مصطفیٰ اپنے روزہ اضحیٰ کے اندر جب بھی ماہ رمضان آتا ہے تو کانا اجود من ریح المرسلہ، تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ سختی والی صفت آج بھی مصطفیٰ کے اندر پائی جاتی ہے. آج بھی جب ماہ رمضان آتا ہے تو میرے مصطفیٰ کا کرم اور رحمت پہلے سے زیادہ ہو جاتی ہے، اپنے غلاموں پر پہلے سے زیادہ ہو جاتی ہے. اور میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ہمیشہ کمی ہماری طرف سے رہ جاتی ہے، ہمیشہ کمی ہماری طرف سے رہ جاتی ہے. ہم نکمے ہیں، غفلت کر جاتے ہیں، سستی کر جاتے ہیں. ورنہ نہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں کوئی کمی ہے، نہ میرے رب کی بارگاہ میں کوئی کمی ہے. رب کی رحمت اپنے بندے کے منتظر رہتی ہے. میرے مصطفیٰ کی رحمت اپنے غلاموں کی منتظر ہے کہ اب پلٹ کر آتا ہے، اب پلٹ کر آتا ہے، اب پلٹ کر آتا ہے. لیکن ہم ایسے غافل ہیں کہ ہم سوچتے بھی نہیں، ہمارے بہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ کوئی ہمارا انتظار کر رہا ہے، کسی کی رحمت ہمیں بلا رہی ہے، ہمیں پلٹ کر اس کی طرف جانا ہے. ہمیشہ ہماری طرف سے کمی آتی ہے، ہمیشہ ہماری طرف سے کمی آتی ہے. سامنے سی وقت اگر ہم اپنی کمی دور کر لیں، ہم اپنی غفلت، اپنی سستی دور کر لیں، یقین کیجئے نہ رب کی رحمت ہم سے دور ہے، نہ مصطفیٰ کی رحمت ہم سے دور ہے. یقین کیجئے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. اگر کر لے کوئی آج بھی ذوق ابراہیم پیدا، مجھے شعر کے الفاظ سے یاد نہیں آ رہے، تو شاعر اس میں کہتا ہے کہ اگر آج بھی کسی کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یقین پیدا ہو جائے، جو یقین اور جو اعتماد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر تھا، وہ آج بھی اگر کسی میں پیدا ہو تو آج بھی آگ گلزار بن سکتی ہے، آج بھی آگ ٹھنڈی ہو سکتی ہے. لیکن کوئی ابراہیم جیسا یقین تو لے کر آئے. آج بھی
فرعون کے جادوگر ان کے سانپوں کو آج بھی نگلا جا سکتا ہے، لیکن کوئی موسیٰ جیسا ایمان تو لے کر آئے۔ اس لیے آج بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے فیض یاب ہوا جا سکتا ہے۔ میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ ہم حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے پڑھتے ہیں کہ انہوں نے جاگتی آنکھوں سے سرکار کی 70 دفعہ میرے مصطفیٰ کی زیارت کی ہے جاگتی آنکھوں۔ ہم پرانے بزرگوں کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ فلاں نے سرکار کی اتنی دفعہ زیارت کی۔ امام بصیری کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ رات خواب میں آئے، سرکار نے ان سے قصیدہ بھی سنا اور اپنی چادر بھی عطا فرمائی۔ دن کو جب وہ اٹھے تو وہی چادر جو مصطفیٰ نے رات خواب میں عطا فرمائی تھی وہ چادر امام بصیری کے کندھے پر موجود تھی۔ یہ ہم جو پڑھتے ہیں یہ ساری پرانی باتیں کیوں ہیں؟ آج ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ آج ایسا کیوں نہیں ہے؟ آج کسی کو خواب میں میرے کریم آقا کی زیارت کیوں نہیں ہوتی؟ یا تھوڑی کیوں ہوتی ہے، کم کیوں ہو رہی ہے؟ آج ہم میں سے کوئی ایسا کیوں نہیں ہے کہ جو آپ جاگتی آنکھوں سے مصطفیٰ کا دیدار کر سکتا ہو؟ آج میرے کریم آقا تشریف لا کر ہمیں اپنی چادر کیوں نہیں عنایت فرما رہے؟ صاحب نے وقت سوچیں، یہ اگر وقت اتنا افراتفری کا آیا ہے تو یہ دوریاں ہماری وجہ سے بنی ہیں، یہ دوریاں ہماری وجہ سے پیدا ہوئی ہیں، میرے کریم آقا کی وجہ سے نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ کی رحمت آج بھی اپنے جوبن پر ہے اور آج بھی اپنے بندوں کے لیے منتظر ہے۔ بس ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو چوکس کر لیں، چھڑ غفلتاں چست شریف ہو جا، اینا بیلیاں نو پچھتاؤ نہیں۔ یہ وقت گزر جائے گا پھر پچھتاوا رہ جائے گا۔ آج وقت ہے غفلت چھوڑ کے، سستی چھوڑ کے چست ہو جائیں، ایکٹیو ہو جائیں۔ اور ایکٹیو کس طرح؟ رب کی عبادت کے لیے ایکٹیو ہو جائیں، رب کی عبادت میں چست ہو جائیں اور اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں، مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اور پھر دیکھیں کہ جب سرکار کی طرف سے کرم ہونا شروع ہو گیا اور وہ تار جب جڑ گئی اور جب اس دل کا ربط اور تعلق دربار مصطفیٰ کے ساتھ ہو گیا اور جب وہاں سے پھر فیض کی اور رحمت اور کرم کی گھٹائیں جب آنے لگ گئی تو پھر آپ کو محسوس ہونے لگ جائے گا کہ کرم شروع ہو گیا ہے، رابطہ ہو گیا ہے، ربط بن گیا ہے۔ اور پھر جب محبوبوں سے ربط ہو جائے، رابطہ ہو جائے، ہمارے تو آج مجازی محبوب ہیں اور ہمارے نوجوان پیکج لگا کے ساری رات ان سے باتیں کرتے رہتے ہیں اور جب صبح پوک پھوٹتی ہے تو پھر کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلیا ساری رات نہ کیا گپا ہی مارتے رہے، پتہ ہی نہیں چلا گھنٹہ کب ہو گیا، کال کٹ ہوگی، دوبارہ سے پھر کال ملائی۔ تو اگر ہمارے مجازی محبوب ان سے ہمارا ربط ہو تو ساری رات کے گزرنے کا پتہ نہ چلے، تو جو ہمارا حقیقی محبوب ہے اس سے جب ہمارے دل کا ربط ہو جائے گا تو میں کہتا ہوں کہ پھر اس ربط میں نہ دن کا پتہ چلے گا کہ کب گزرا ہے، نہ رات کا پتہ چلے گا کب گزری ہے، پھر اسی کی یاد ہے، اسی کی یاد ہے اور اسی کی یاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت کی حاضری نصیب فرمائے۔ اور ایک دعا میں اکثر کیا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخری سانس تک حضور کی غلامی نصیب فرمائے، ہماری آنے والی نسلوں کو قیامت تک اللہ تعالیٰ حضور کا غلام بنائے، سرکار کے دشمنوں سے، اسلام کے دشمنوں سے ہماری نسلوں کو، ہماری اولادوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اور ہماری اولادوں کو سرکار کے غلاموں میں شامل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ایک گھڑی کوئی آدمی بھول گیا جس کی اجازت دے سمے